السلام علیکم. دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، 2017 کے پہلے ہی دن سینئر سیاستدان اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر مختوم جاوید ہاشمی نے تہلکہ خیز انکشافات کر کے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی. مختوم جاوید ہاشمی نے عمران خان پر جوڈیشل مارشل لا لگانے کی کوشش کا الزام لگایا. ساتھ یہ بھی کہا کہ 2014 کے دھرنے کے دوران پاک فوج کے کچھ ناراض افسران نے اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور حکومت کے خلاف سازش کی اور جاوید ہاشمی صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو یہ بتایا کہ ان افسران کو کورٹ مارشل کریں جنہوں نے سازش کی ہے. اور اس پر بھی ہم بات کریں گے. آج مشاہد اللہ خان موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جنہیں تقریباً ایسے ہی باتیں اس وقت تقریباً اگست 2015 میں ایسی باتیں انہوں نے بھی کی تھی، مشاہد اللہ خان صاحب نے بھی کی تھی، جس پر انہیں وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا. اور ساری تفصیلات جانیں گے کہ اس وقت ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہم مشاہد اللہ خان صاحب سے پاناما لیکس کیس پر بھی بات کریں گے، چونکہ بینچ بن گیا ہے نیا، 4 جنوری سے کیس کی سماعت کرے گا. اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی جو باتیں آ رہی ہیں اس کو کیسے کنفرنٹ کرے گی مسلم لیگ نون کی حکومت، اس پر بھی بات کریں گے. بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سر، آج جو باتیں کی جاوید ہاشمی صاحب نے، پہلے وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو آغاز کرتے ہیں. جی سنائے گا جی، کیا کہا آج جاوید ہاشمی صاحب نے؟ آرمی اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن آرمی کے ڈسگرنٹل لفظ میں نے استعمال کیا تھا. ڈسگرنٹل ایلیمنٹس جو تھے وہ ہر حالت میں راحیل شریف کو بھی ناکام کرنا چاہتے تھے اور عمران خان کے ذریعے وہ پارلیمانی نظام کی بھی تباہی لانا چاہتے تھے. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب ان کے خلاف کورٹ مارشل کریں، میں تو گواہی دیتا. جی اب مشاہد اللہ خان صاحب، آپ نے سنی گفتگو جاوید ہاشمی صاحب کی. تقریباً وہی باتیں کی ہیں جو کہ اگست 2015 میں آپ نے کی تھیں، آپ کو وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا انہی باتوں پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ باتیں جو ہاشمی صاحب نے کی ہیں، میں نے اس سے پہلے کی، ہاشمی صاحب نے پہلے بھی کی ہیں یہ باتیں، خیر لیکن اور انداز سے کی. مجھ سے بھی پہلے نجم سیٹھی صاحب نے، یہ بریگیڈیئر سائمن صاحب نے، اور بہت سارے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہے یہ باتیں. اور پھر یہ عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ جی میں نے وہ امپائر اٹھا دے گا، اور وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے تھے اپنا طاہر القادری صاحب، وہ بچے کو پتا تھا کہ یہ کیا کھیل ہے. لندن میں جو ان کا پلان ہوا، وہاں پیسے تقسیم ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب بھی مثلا جاوید ہاشمی کا ایک بیان آیا، جاوید ہاشمی صاحب کا، ایک عمران خان صاحب کا آیا. اب پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب ویسے تو کہتے ہیں میں پتہ نہیں کب سے سیاست میں ہوں، جب اس کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو ہم 2013 سے میں اصل الیکشن تو ہم نے یہی لڑا ہے. اور یہ فیکٹ بھی ہے. یہ خود اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، 4-6 سال کی سیاست ہے ساری ان کی. کچھ لوگوں کی تو صرف الیکشن 2013 سے ہے. اب جاوید ہاشمی اور ان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے جتنے دن سیاست میں گزارے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ دن جاوید ہاشمی نے جیل میں گزارے ہیں جمہوریت اور پارلیمان کے لیے، اور مارشل لاؤں میں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. تو اب وہار کس کا ہوگا، اعتماد کس کی بات پہ ہوگا، ٹرسٹ کس کی بات پہ ہوگا، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہ وہ کس طریقے سے یو ٹرن لیتے ہیں، جھوٹ اوپنلی وہ بول جاتے ہیں، اصل میں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے انسان کو بھول جاتا ہے بول کے. یہ جو باتیں مشاہد اللہ خان صاحب آج کی ہیں جاوید ہاشمی صاحب نے، آپ نے بھی کی تھی اگست 2015 میں، تو ہوا کیا تھا اس وقت ایگزیکٹلی؟ یہ معاملہ تھا کیا؟ یہ اب تو بات کھل رہی ہے ساری بات ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پہ لایا گیا تھا لوگوں کو، کوئی حکومت کے خلاف چارج شیٹ رہی تھی، حکومت بہت اچھا کام کر رہی تھی. کچھ لوگوں کو مطلب نواز شریف جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی جلدی میں تھے، اور وہ انہیں پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سطح پہ یہ بات دھاندلی کی رکھی گئی تھی، ادروائز عمران خان سمیت تمام لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ کوئی دھاندلی واندلی نہیں ہوئی ہے، تھوڑی بہت irregularities ہوئی ہیں، لیکن اس حکومت کے خلاف
کچھ لوگوں نے ایک کانسپریسی کی جس میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل قوتیں ضرور لایا کون تھا آپ نے بات کن کو لے کے آئے تھے یہاں پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو اب تو باتیں کھل رہی ہیں ساری. شجاع پاشا کی انہوں نے بات کی, انہوں نے اور بھی باتیں کی ہے, کچھ ایلیمنٹس تھے. اور میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ راحیل شریف ملوث نہیں ہے, یہ ہاشمی صاحب نے آج کی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ اگر ہوتے تو پھر یہ دھرنے ورنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. تو یہ سارا ایک منصوبہ بندی تھی, اور یہ منصوبہ بندی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سی پیک کے خلاف ہے, پاکستان کے معیشت. دیکھیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں اس بات کا درد ہے کہ پاکستان ایک سن لے نیوکلیئر پاور ہے, اس کو اکنامک پاور نہیں بننا چاہیے. وہ اپنے اعلیٰ کار استعمال کرتے رہتے ہیں, ان کے ہر جگہ ہوتے ہیں آج کل پیسے سے ہر چیز. تو انہوں نے یہ کیا اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے کہ کیوس بھی پھیلایا, چائنا کے صدر کو بھی نہیں آنے دیا, اور لیکن اللہ کے فضل سے حکومت صحیح کام کر رہی تھی. سر ایک چیز تھوڑی واضح کرنے والی ہے, آج جاوید ہاشمی صاحب نے بھی واضح کیا, جس طرح آپ نے بات کی ابھی, انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ فوج بطور ادارہ ملوث بالکل نہیں تھی اس سارے پلان کے اندر. کچھ ڈسگرنٹل آفیسرز تھے جس کا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے راحیل شریف صاحب سے یہ کہا بھی کہ انہیں کورٹ مارشل کیا جائے. تو جو باتیں آج کی ہیں ہاشمی صاحب نے, آپ ان ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں جو بتائی انہوں نے؟ آلموسٹ یہی باتیں میں نے بھی کی تھی. میں نے تو کی تھی, مطلب کہ اس وقت میں تو جو اپنی بات ایک دفعہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں آتے. آپ ذرا اس وقت پہ چلے, مثلا شاہ محمود قریشی دبئی گئے بڑی تیزی میں, وہاں پہ پھر ان کے سگے بھائی نے بیان دیا کہ مجھے بلایا لندن سے, پھر کہا کہ یہاں سے جانا ہے پتہ نہیں کہاں کسی جرنیل سے ملنے. وہ کون جرنیل تھا ساری دنیا کو پتا ہے. یعنی آج ہاشمی صاحب نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی ہے؟ ہاں الحمدللہ. مطلب کہ میں تو یعنی کہ میں نے ایسے دیکھیں, میری عادت نہیں ہے فضول بات کرنے کی. میں نے ویسے تو میں نے اس انداز سے بات نہیں کی تھی کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیا اطلاعات مل رہی تھی, میں نے کہا یہ اطلاعات مل رہی تھی اور یہ میں نے کو بہت زیادہ لیکن یہ باتیں درست تھیں. اس میں ایک آدھ چیز ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی, پتہ نہیں ہوتا فلانی جگہ ہوئی تھی, میٹنگ میں ہوئی تھی یا میٹنگ کے علاوہ باہر ہوئی تھی, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ جتنی باتیں ہیں یہ درست ہیں اپنی جگہ پہ, اور تصدیق ہو گئی آپ کی باتوں کی. ایسی ویسی تصدیق, جو اطلاعات تھیں وہ ساری ان کی تصدیق. یہ ایسی وہ فسانہ جو جس کو بنایا ہوا تھا لوگوں نے, وہ حقیقت کا روپ دھار گیا. اور عمران خان جو ہے نا, یہ جمہوریت کے جو مجرم کی حیثیت سے ان کا جو چہرہ سامنے آیا, اور ان کے ساتھی جو دائیں بائیں کھڑے ہیں جن کا اللہ جانے کیا منصوبہ تھا, کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے, ان کو یہ بات جو ہے نا اس کا جواب آئندہ الیکشن میں بھی دینا پڑے گا اور ساری زندگی دینا پڑے گا. یہ کون سے جمہوری لوگ ہیں؟ اور پھر میں ایک بات اور کرنا چاہتا, ایک منٹ میری بات سن. ضرور. مجھے افسوس ہوا کہ جو آدمی آپ کی پارٹی میں نہیں رہتا آپ بدتمیزی کس لیے کرتے ہیں کہ جی ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یار جس وقت وہ آپ کی پارٹی میں آئے تھے تو آپ نے ان کو نیلسن منڈیلا بنا کے پیش کیا تھا. صحیح, وہ یاد ہے نا آپ کو؟ ان کے سوشل میڈیا پہ وہ تسنیم نورانی آیا, وجیہ الدین آیا. اب جب آپ کے خلاف اگر ایک بات کی اور ایک تاریخی بات ہے, یہ بھی ہے سر. ایک چیز اور, آپ نے جب یہ باتیں کی تو آپ کو وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا, وہ تو پھر غلط نہیں تھا آپ کو وزارت سے ہٹانا, جو باتیں تو ساری درست ثابت ہو گئی ہیں آج. دیکھیں بات یہ ہے, وہ ہے میں نے اس زمانے میں ایک خطاب پڑھا تھا کہ شہر یاروں کا عدالت سے تقاضا ہے یہ آج, بے گناہوں کو بہر طور سزا دی جائے, اور پھر بتائیں گے کبھی کہ حقیقت کیا ہے, اب مناسب ہے فسانوں کو ہوا دی جائے. تو بہت سارے لوگ جو تھے اس وقت ملوث, وہ اپنا اپنا کام دکھاتے رہے, اور مطلب کہ اب ایسا چیزیں کھلتی ہیں, ٹائم لگتا ہے نا. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی انصاف کرے گی آپ کے ساتھ, اور ازالہ ہوگا اس وقت جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ مجھے ازالہ, میرے لیے یہ جو ہے نا, یہ جو وزارت, یہ میرے لیے سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری سیاست ٹھیک, میں اگلے دن سے ہوں نا, میں پیچھے نہیں ہٹا, کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت اور جمہوریت کمزور ہے. ٹھیک, اور وہ ابھی میچورٹی کی طرف ٹرانزیشن میں جا رہی ہے. تو ایسے میں میرے جیسے اور بھی کچھ لوگوں کو قربانی وقتاً فوقتاً دینی پڑے گی. ٹھیک ہے مشاہد اللہ صاحب, ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ہم جانیں گے مشاہد اللہ خان صاحب سے کہ کیا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی مسلم لیگ نون میں واپسی کا کوئی امکان ہے, اور ایسی کوئی بات چیت کیا پارٹی میں چل رہی ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. مشاہد اللہ خان صاحب, جب
تقریر کی تھی جاوید ہاشمی صاحب نے پارلیمنٹ میں آخری جب مستعفی ہوئے موجودہ اسمبلی سے وہ، تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ میرے لیڈر نواز شریف ہی ہیں اور رہیں گے. تو اب کیا پارٹی میں واپسی کا کوئی امکان ہے؟ کوئی ایسی مشاورت پارٹی میں چل رہی؟ چونکہ ہم سن رہے تھے شاید جنوبی پنجاب کا صدر بنا دیا جائے پارٹی کے اندر، اس طرح کی باتیں کچھ چل رہی ہیں پارٹی میں واپس لانے سے متعلق. دیکھیں میں بڑی صاف بات بتاؤں، میرے سامنے کوئی اس طرح کی ابھی تک بات نہیں ہوئی، لیکن جاوید ہاشمی صاحب ظاہر ہے ہماری پارٹی میں رہے ہیں، پارٹی کے اہم ترین عہدیدار رہے ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب کسی پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں ان کی اہمیت جو ہے نا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی تاریخ جو ہے بڑی یعنی کہ منور ہے، روشنی سے سیاسی، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو ایسے آدمی کو آپ مطلب کہ نہ کرب کر سکتے ہیں، نہ اس کو دبا سکتے ہیں، نہ وہ دبنے والا آدمی ہے. ویسے بھی خان صاحب ان پہ ذہنی توازن درست نہ ہونے کا الزام بھی لگا رہے ہیں. افسوسناک بات ہے. اب دیکھنا یہ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ بھائی میرے دماغی توازن کا انہوں نے ڈوپ ٹیسٹ کی بھی بات کی. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں آدمی عمران خان نے کوئی جاوید ہاشمی سے یہ بدتمیزی پہلی دفعہ نہیں کی. انہوں نے اس ملک کے تقریباً ہر سیاسی آدمی سے تو کی باقی لوگ الیکشن کمیشن سے، سپریم کورٹ سے، ایف بی آر سے، الیکشن کمیشن، کسی کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. تو بات جب لوگوں دیکھیں گے نا تو انہیں معلوم ہے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اور کون جو ہے وہ سیود دماغ ہے، کون ہوش میں بات کرتا ہے، کون مدہوشی میں بات کرتا ہے. اچھا ہاشمی صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب جوڈیشل مارشل لا لگانا چاہتے تھے. انہوں نے کوئی بات کی تھی ججز سے متعلق بھی، کہ ایسا کچھ ہوا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی پاس تو انفارمیشن کافی زیادہ اس دور میں آ رہی تھی، جس طرح آپ نے دوسری بات بھی بتائی تھی کہ جو سازش ہوئی تھی. تو ایسی کوئی بات آپ کے علم میں اس وقت آئی تھی، کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی باتیں ہوتی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہاشمی صاحب نے آج انکشاف، تو مطلب اس لحاظ سے انکشاف ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ریکارڈ پہ بات کی، لیکن یہ باتیں تھیں. مارکیٹ میں ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان پہ لوگ اعتبار اس لیے نہیں کرتے کہ جب تک اس کی ایتھنٹسٹی اس وقت تک نہیں ہوتی، جب تک کوئی قابل اعتماد شخصیت اس بات کا اعادہ نہ کرے یا اس کو بیان نہ کرے. تو یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے یہ ڈیفینیٹلی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور اگر یہ تھا تو یہ دیکھیں نا اس میں پھر کتنی تکلیف دہ بات ہے. اس کی انکوائری دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا آج مطالبہ یہ ہے جاوید ہاشمی صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ انہوں نے بھی کیا. دیکھیں نا عمران خان کو اس کو چھوڑو، یہ بات کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ان کا دماغ صحیح نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ یہ جوڈیشل مارشل لا اور وہ جو کچھ ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں انکوائری ضرور ہونی چاہیے. یہ مطالبہ کیا ہے آج انہوں نے بھی کیا ہے، ہاشمی صاحب نے بھی کیا، حکومت آپ کی ہے، کیا ایسا کوئی کمیشن بنانے کی طرف آپ جائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں آج بیان ہوئے، لیکن میری یہ خواہش ہے. دیکھیں یہ یعنی کہ اس طرح سے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہ لوگ جو ہے نا اس ملک کو اپنی چراغاہ سمجھتے ہیں. انہیں کم از کم یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ چراغاہ نہیں ہے. اس قوم نے آگے بڑھنا ہے. 57 ارب ڈالر کا مطلب کہ منصوبہ شروع ہوا ہے. یہ اس طرح کی اگر حرکتیں لوگ کریں گے تو پھر یہ ایک دفعہ پیچھے ہٹ گئے نا. تو ویسے تھوڑی سی کنفیوژن بھی وہ دور ہونا شروع ہو گئی ہے کہ امپائر کون تھا جسے خان صاحب امپائر سمجھ رہے تھے، جو آج جوڈیشل مارشل لا کی بات کی انہوں نے آج. وہ یہ نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. سمجھتے تھے عمران خان صاحب جوڈیشل مارشل لا میں کچھ مارشل لا سے متعلق لوگ بھی تو ہوں گے نا. امپائر ایک نہیں تھا نا. پھر آج تو یہ پتہ لگا امپائر ہو سکتا 2 ہوں یا 4-5 ہوں یا 6 ہوں یا 7 ہوں. کم از کم یہ 5-7 بندے ضرور تھے امپائر. تو یہ تو اب دیکھیں نا اس کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ کتنا ہی بڑا یعنی یہ قوم. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان چند مسلمان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ جینونلی جمہوریت ہے، جہاں پہ جمہوری ادارے ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہے. اس کے باوجود کہ بڑے مشکل حالات دیکھیں، بڑی قربانیاں. تو اس کو اس طرح سے اگر کریں گے نا تو ملک پھر زیادہ عرصے سروائیو ہی نہیں کرتے. لہذا اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے یا کسی کو آن ٹاسک لیا جائے، لیکن اس کو طے تو ہونا چاہیے. لوگوں کے کم از کم نام تو آنے چاہیے، ان کا چہرہ تو سامنے آنا چاہیے کہ وہ کرتے کیا ہے. آپ نے نام لیا تھا زہیر الاسلام عباسی صاحب کا، کتنا کردار تھا ان کا اس میں ساری پلاننگ میں؟ انہوں نے بھی لیا. میں نے دیکھے میں ہوا میں بات نہیں کرتا، مجھ تک کچھ باتیں پہنچی تھیں ہم نے بیان کر دی. انہوں نے تو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے. زہیر الاسلام کا نام لیا نا انہوں نے، پہلے بھی لیا ہے.
نہیں انہوں نے نام نہیں لیا, انہوں نے نہیں لیا, میں نے صبح خود سنا ہے, صبح سنا ہے, کوئی پتہ نہیں کب سنا ہے, انہوں نے لیا ہے نام اس کا. اور سب کو پتہ ہے جی, مطلب یہ کون سی, اب دیکھیں میری ایک عادت ہے, جب کوئی ریٹائر ہو جائے نا بندہ, اس کے خلاف بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. میں اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ رگڑ کے رکھ دو جی فلانے نے یہ کیا, نہیں, مجھ سے نہیں ہوتی یہ بات. میں نے اس وقت کر دی تھی جب وہ سیٹ پہ تھے, اب مجھ سے کرانے کا کیا فائدہ ہے. اب جو سیٹ میں ہے نا انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. اس طرف سے نہیں آیا تھا بعد میں, اس طرف سے دباؤ نہیں آیا تھا بعد میں جب آپ نے یہ کہہ دیا؟ نہیں پتا, دباؤ شباؤ تو پڑا ہوگا ضرور, ورنہ کون اپنے وزیر کو اس طرح سے نکالتا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا, مجھے پتا نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے میری پارٹی کا کوئی بھی آدمی چاہے گا کہ مجھے نکالا جائے کیبنٹ سے, کبھی بھی نہیں چاہے گا, کیونکہ میرا ایک ہسٹری ہے بڑی کلین ہے اس پارٹی کے ساتھ, پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ. تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں اس طرح کے واقعات ہونا کوئی اچنبے کی بھی بات نہیں, بالکل ایسا, کوئی حیرت کی بھی بات نہیں. تو ہمیں اس طرح کی قربانیاں جو ہے نا وہ دیے ہوئے ماضی میں بھی, ابھی بھی دے رہے ہیں, آئندہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ, میری تسلی اس بات پہ ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے, لوگ اپنا اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. یہ جو آئی ہے نا جوڈیشل مارشاء اللہ کی بات, پہلے بھی ماضی میں بھی کوئی جوڈیشری کا بہت زیادہ اچھا نہیں رہا رول اس حوالے سے, کیونکہ جب بھی مارشاء اللہ لگے ہیں, جب بھی جمہوریت کو لپیٹا گیا ہے تو کچھ ججز نے اور کچھ جرنیلوں نے مل کے ہی کانسپریسی کی ہے نا. تو ہاشمی صاحب نے آج جو بات کی ہے وہی بات کی ہے, طریقہ کار تو ایک ہی ہوتا ہے نا, کوئی نیا فارمولہ تو نہیں ہے دنیا میں. صحیح ہے. تھوڑا آ جاتے ہیں پاناما کیس کی طرف. 2016 میں تو آپ نے دیکھا پاکستانی سیاست پاناما کیس سے گرد گھومتی رہی. اب 2017 شروع ہوا ہے تو 4 جنوری کو نیا بینچ کیس کی سماعت ازسر نو کرنے جا رہا ہے. کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نان ایشو ہے, جیسے دھاندلی نان ایشو تھی یہ بھی نان ایشو ہے. پاناما کیس نان ایشو ہے, نان ایشو ہے اس لیے پرائم منسٹر کے بچوں کا نام آیا, بچوں کا نام آیا تو 558 لوگوں اور بھی تو ہے نا, 2 کے علاوہ, ان کی بات نہ کرنے کا مطلب نان ایشو ہے نا. دیکھیں نا پیپلز پارٹی پاناما کیس پہ مطلب بڑے آگے بڑھ کے بات کر رہی, انہیں نہیں معلوم کہ بے نظیر کا نام ہے, ان کو نہیں معلوم کہ رحمان ملک کا نام ہے, بے نظیر کے کزن کا نام ہے, ان کو نہیں معلوم کہ ان کی ایک فیملی پیپل پارٹی میں جو ہے اس میں 34 ہیں آف شور کمپنیاں, انہیں نہیں معلوم کہ عمران خان کی آف شور کمپنی علیم خان کی ہے, جہانگیر ترین کی ہے, عمران خان کی بہن کی ہے. تو اس کے باوجود سنیں, اگر اس کے باوجود مطالبہ کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ مقاصد کچھ اور ہیں. اب مقاصد کیا ہیں یہ بھی سن لیں, اس میں کامیاب ہے وہ. مقاصد یہ ہیں کہ سندھ اور کے پی کے میں جتنے برے حالات ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اس سے توجہ ہٹی رہے, کبھی دھاندلی کا چکر, کبھی پاناما, تاکہ ان سے یہ کوئی نہ پوچھے کہ بھائی سندھ لاڑکانہ میں 91 ارب روپے کیوں کھا گئے. وہاں کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ جی چڑیل جو ہے وہ بھی 10 گھر چھوڑ دیتی ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے, احتساب کی کیا صورتحال ہے, کے پی کے میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کی کچھ نہیں ہے نا. تو اس کا جواب دینا مشکل ہے. ایک دفعہ آپ کو پتا بلاول سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا آئیے سندھ حکومت جواب دیجئے. بالکل ایسا ہوا. اچھا ہم سے جواب لیتے ہیں, اپنا جواب کہتے ہیں حکومت دے گی. بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس میں یہ کامیاب ہے کہ یہ توجہ ہٹی ہوئی ہے, وہ پاناما کرتے رہتے ہیں. عوام کا یہ ایشو نہیں ہے. ویسے بھی دنیا بھر میں لوگوں کے دیکھیں نا جو آخری شارٹ آرڈر تھا اس میں بارہ ثبوت تو آپ پہ بھی تھا, وزیر اعظم پہ بھی تھا, انہوں نے دینا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. مشاہد الرحمان صاحب سے ہماری گفتگو سلسلہ جاری ہے. مشاہد الرحمان صاحب, ہماری بریک سے پہلے بات چل رہی تھی, ججز نے بھی یہی کہا تھا کہ بارے ثبوت آپ پر بھی ہے, وزیر اعظم پر ہے, چونکہ الزام آپ پر لگا ہے. وزیر اعظم نے جو بیان دیا پارلیمنٹ میں وہ کچھ اور تھا, جو جا کے سپریم کورٹ میں دیا وہ کچھ اور تھا, دونوں میں کنٹراڈکشن تھی. اب تو ثابت کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ بارے ثبوت آپ پہ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میرے بچے, حالانکہ بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا باپ کا, ٹیکنیکلی اور لیگلی دنیا بھر کے جتنے قانون ہیں, بچے 44 سال کے بچے جو مرضی کریں. اور پھر آف شور کمپنیاں پاناما سے جو نکلی ہیں, پاناما کا اپنا ڈسکلیمر ہے کہ جی یہ غیر قانونی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے جو انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے.
لیکن پرائم منسٹر کے چونکہ بچے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ جوڈیشل فورم پہ اپنے آپ کو فیس کریں گے اور ثبوت بھی پیش کریں گے کہ یہ کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ورنہ ساری دنیا باہر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور نواز شریف دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی فیملی 80 سال سے کر رہی ہے کام. وہ ان کا وہاں پہ فلیٹ ہونا لنڈن میں اچنبے کی بات نہیں ہے. اچنبے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں نا کیسا بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں. کیسے لوگ جن کے پاس 10 سال پہلے کھانے کو نہیں تھا، ان کے آف شور کمپنیاں ہیں، ان کے فلیٹ ہیں، وہ کوئی نہیں پوچھ رہا. نہ زرداری پوچھتا ہے نہ عمران خان پوچھتا ہے. عمران خان زرداری سے نہیں، وہ کہہ رہے پہلے پرائم منسٹر کا احتساب ہو جائے، ہم بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. ہاں صاحب بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، وہ بھی اپنے کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے سنیں، جی دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ اس میں جو پارلیمنٹ میں دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں مزید باتیں اگر ضرورت ہوگی تو پھر اور کروں گا. اب 15-20 منٹ کی تقریر ہے، وہ کوئی کورٹ میں تو نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک ثبوت پیش کرتے. اس میں نہیں اس میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پرائم منسٹر نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. ان کے وکیل نے بات کرنا اور پرائم منسٹر کا پارلیمنٹ، یہ دو مختلف فورم ہیں. بات یہ ہے. اور پرائم منسٹر اگر 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے ہو سکتا ہے ساری بات وہ کر لیتے، لیکن 15-20 منٹ میں پارلیمنٹ میں کر سکتے تھے. پرائم منسٹر صاحب ایسے اگر وہ کرتے کیوں کر سکتے تھے بھائی؟ کی ہے نا انہوں نے. اور بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کوئی اپنی صفائی تو نہیں دینی تھی. ان کے بچے جب صفائی دیں گے تو انہیں بہت ساری باتیں ان کو بھی معلوم ہوں گی جو ہر وقت پرائم منسٹر کے نوٹس میں نہیں ہوتی. آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. زرداری صاحب وطن میں واپس آئے ہیں اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ممکنہ بات چل رہی ہے. خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اگر الائنس بنتا ہے زرداری صاحب کی سربراہی میں تو میں اس میں شامل ہوں گا حکومت کے خلاف. اس کا مطلب ہے کہ نان ایشو ہے نا، اس کا مطلب ہے نہیں چاہتے نا احتساب. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں زرداری صاحب کے ساتھ مل کے احتساب کروں گا لوگوں کا، تو اس کا مطلب ہے وہ احتساب نہیں کرنا چاہتا نا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور سننے والے بھی، کہ زرداری صاحب احتساب کریں گے خدا کا نام لے اور اس سے آپ کو نیت پتہ لگے گی. عمران خان جب وہ یہ بات کرتا ہے تو پھر میرے نزدیک عمران خان اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں زرداری صاحب اور بلاول بھی، کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی اس ڈیولپمنٹ کو، اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. ان کا حق ہے، انہیں آنا چاہیے، اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور اس میں انہوں نے ایک میسج دیا عمران خان کو بھی کہ تم پارلیمنٹ سے نکلنے کی باتیں کرتے ہو، میں پارلیمنٹ میں آنے کی باتیں کرتا ہوں. مطلب کہ دونوں کی جو پالیسی ہے نا وہ ٹکرا رہی ہے. عمران کی بچکانہ پالیسی ہے، پیپلز پارٹی چونکہ ایک میچور پارٹی نہیں آ رہے مختلف معاملات میں پارلیمنٹ میں آ کے، پارلیمنٹ میں آپ کی ہیلپ کرنے تو نہیں آ رہے کہیں؟ ہماری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انہوں نے بچایا آپ کو 2014 میں. کیا تو ہم نے بھی تو 2012 میں بچایا تھا نا. اگر ایسی ہی بات ہے تو جب وہ طاہر القادری آئے تھے تو ہم نے نہیں بچایا تھا. یہ بات نہیں ہوتی. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی جمہوریت کا ساتھ دیا تھا. یہ جمہوریت کا ساتھ دینا ایک دوسرے کو بچانا نہیں ہوتا، یہ فضول بات ہوتی ہے، اس سے لوگ مشکوک ہوتے ہیں. ہم میثاق جمہوریت کے تحت آئندہ بھی اگر پیپل پارٹی کبھی برسر اقتدار آئے گی، کبھی ہم نہ سازش کریں گے نہ کوئی اگر دوسرا فریق سازش کرے گا ہم اس میں ملوث ہوں گے. یہ ہمارے طے ہے بات. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم مدد کر رہے ہیں. کیا مدد کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں تو جمہوریت کی مدد کر رہے ہیں. اس ملک میں جو نظام ہے پارلیمانی اس کی مدد کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کی، ہم نے بھی کی. احسان نہ چڑھائیں ہم پہ، ہم نے بھی آپ کی مدد کی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے ہم انڈس واٹر ایک جو تنازع اس وقت چل رہا ہے. بھارت جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی اور پاکستان کا پانی روکنے کی. اب پاکستان کے پاس کیا ممکنہ آپشنز ہیں، اس پر بات کریں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات ہو جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدے پر جاری تنازع سے متعلق. ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت کو باہمی طور پر یہ معاملہ تنازع حل کرنے کا کہا ہے.
جس پر دونوں ممالک نے رضامندی تو ظاہر کی ہے کہ وہ باہمی طور پر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. کیا پاکستان کے پاس آپشنز ہیں آگے چل کر اس اہم مسئلے سے متعلق؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب، پبلک پالیسی ایکسپرٹ اور ماحولیات کے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا کافی کام بھی آپ نے بتایا ہمیں، آپ نے کیا ہوا ہے سنتاس معاہدے سے متعلق انڈس واٹر جو بیسن ہے. کیا پاکستان کے پاس ابھی آپشنز ہیں؟ چونکہ ورلڈ بینک نے کہہ دیا ہے کہ آپ آپس میں کریں، پاکستان کی جو درخواست تھی وہ نہیں مانی گئی، اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، تو کیا آپشنز کیا پاکستان کے پاس ابھی؟ جی دیکھیں، میرے بہت بہت شکریہ اس انٹرویو کا. میرے خیال میں پاکستان کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو بھی لینا چاہیے اور ایک شارٹ ٹرم پرسپیکٹیو. جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو 1960 میں جو انڈس واٹر ٹریٹی جب سائن ہوئی تھی، وہ ایک وقت اس وقت کے ماحول کے مطابق بنائی گئی تھی. اس میں انہوں نے واٹر کوالٹی کے ایشوز کو نہیں رکھا تھا، نہ اس میں چائنا اور افغانستان کو بلایا گیا تھا. میرے خیال میں اس وقت ہمارے پاس یہ ایک ایسا موقع ہے کہ نہ صرف کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں مل کے بات کریں، بلکہ چائنا اور افغانستان کو بھی انڈس بیسن کے، چونکہ وہ رائپیرین پارٹنرز ہیں، ان کو ایک باقاعدہ انڈس بیسن ٹریٹی کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کو ریوائز کرنا چاہیے. اس کے مطابق نہ صرف کہ یہ اس وقت ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کے بھی مسائل نہیں تھے، جس کی وجہ سے جس طرح اب یہ قحط آ رہا ہے یا فلڈز آ رہے ہیں، تو ان مسائل کو بھی ابھی ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈس بیسن ٹریٹی کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور اب چائنا کا بھی ڈائریکٹ تنازع بھارت کے ساتھ آ رہا ہے برہما پترا ریور کے معاملے پہ. جی بالکل بالکل. اور دیکھیں کہ اس وجہ سے جو چائنیز جو ہیں ان کی انگیجمنٹ بہت اہم ہے، اور اس کے علاوہ جو افغانستان سے کابل ریور جو آ رہا ہے پاکستان کے اندر، دیٹس گوئنگ انٹو دی انڈس ریور، ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت ایک اہم موقع ہے کہ اس ٹریٹی کو اس کے باقاعدہ پوری اس کے بگ پکچر لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں، نہ صرف کہ شارٹ ٹرم پرسپیکٹو میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے چونکہ اب آگے چل کے یہ معاملہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے. بظاہر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہوئی، ڈراؤٹ ہے، یہاں پہ پانی کافی زیادہ قلت ہے، ہمارے ریزروائرز ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ تنازع جو ہے یہ تو مزید اس کو فیول کریں گی یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان. جی بالکل. میں ابھی یو این کی میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں مراکش میں، وہاں پہ تھی جو ان کی کانفرنس آف پارٹیز کی میٹنگ، اور میری اس چیز کے اوپر ریسرچ بھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو اگر آپ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس دیکھیں انڈس بیسن کے اوپر، تو ابھی جو ہمارے قحط آ رہے ہیں یہ تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو ابھی ہمارے یہاں پہ اویئرنیس نہیں لوگوں میں اس چیز کی، ابھی سمجھ میں نہیں ہے کہ اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے. سب سے دیکھیں کہ اہم چیز دو چیزیں ہیں، ایک تو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پہ مونسون کا رخ بھی چینج ہو سکتا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہوگی تو اس وقت تک ہمارے ماڈل سے ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ کم از کم پاکستان میں اینی ویئر 5% سے لے کے 20% تک پانی کم ہو سکتا ہے پاکستان انڈس بیسن کے اندر. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ہمیں اس مسئلے کو بہت جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ بھارت کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل. بھارت کے لیے بھی جو ان کے جو رائپیرین پارٹنرز ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ پانی کی اتنی کمی ہوگی جتنی ہمارے پاس ہوگی. صحیح. یعنی کہ اگر نہیں کرتے تو بھارت بھی ذرا سفر کرے گا. جو انوائرمنٹل جو ساری چینجز آ رہی ہیں اس وجہ سے یہ کافی زیادہ ناگزیر ہو چکا ہے. دونوں اس وقت جو ہے ایٹمی طاقتیں ہیں، تو یہ ماحولیاتی جو ایک عنصر ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں تو زیادہ سچویشن کو ٹریگر کر سکتا ہے دونوں ممالک. جی بالکل. اور اس کا آپ ایک اپوزٹ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ایکولوجیکل کوآپریشن اور انوائرمنٹل کوآپریشن، اگر پانی نہیں ہے دونوں کے پاس تو اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اگر تعاون کریں تو پانی کو نہ صرف کہ واٹر کوانٹٹی کو ہم لوگ کنزرو کر سکتے ہیں، بلکہ واٹر کوالٹی میں اس کے اوپر بہت اہم ایمفسائز کرنا چاہیے. ماضی میں 3 جنگیں ہوئی اس معاہدے کے بعد، 60 کے بعد 3 جنگیں ہوئی، لیکن اس معاہدے کی طرف بھارت نہیں گیا. اب جب حالات خراب ہوئے تو بھارت نے دھمکی دی کہ وہ پانی روکے گا، اس معاہدے کو ختم کر دے گا. اب جو ہے حالات چینج ہو چکے ہیں. اب چونکہ ماحولیاتی ایک فیکٹر آ گیا، اس وقت شاید اتنی ضرورت نہیں تھی پانی کی، اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے، اب مسائل زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے شاید یہ معاملہ بھارت زیادہ اس کو فیول کر رہا ہے اس سچویشن کو. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر بھی تو ہم نے ریزروائرز پہ کام نہیں کیا، تو اندرونی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی میرے خیال میں ہمارے جو اڈیپٹیشن کی جو پالیسیز ہیں، لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں، میرے خیال میں ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، اور ان کو تینوں کو ملا کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم بالفرض یہاں پہ لوگوں کو بجلی پہنچانا چاہتے ہیں جو ہائیڈرو پاور سے آ رہی ہے، ایگریکلچر ہماری بہت بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں جو لانگ ٹرم جو کنزرویشن پالیسیز ہیں، فارسٹ کو کنزرو کریں، جو ہمارے ویٹ لینڈز ہیں ان کو کنزرو کیا جائے، اور اس طرح سٹوریج بھی بنانے چاہیے. لانگ ٹرم جو سٹوریج ہیں، واٹر بیسنس جو ہیں ان کو سٹور کر کے، جتنا آپ نے بتایا 10-15% پانی جو جا رہا ہے انڈین اوشن کے اندر، تو اس کو ہمیں کنزرو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم ضیاء صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @سمر عباس. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.